ایک غریب بچہ جسے بچپن میں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، لیکن آج دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا۔ صدام نے اپنے دونوں داماد کو دھوکے سے عراق واپس بلایا، اپنی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی اور دونوں داماد کو ایئرپورٹ پر ہی گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ آج بھی آدھی دنیا صدام حسین کو ہیرو اور آدھی دنیا اسے بہت بڑے ڈکٹیٹر کے طور پر جانتی ہے۔ پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچانے والا صدام آج خود کو بچانے کے لیے زمین کے اندر چھپنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ 28 اپریل 1937 عراق میں تقریت کے پاس چھوٹے سے گاؤں الاوجا میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس بچے کا نام صدام حسین عبد المجید التکرتی رکھا جاتا ہے۔ صدام حسین کے والد کا نام حسین عبد المجید تھا، جو کہ ایک کسان یعنی کہ بکریاں وغیرہ چراتا تھا، اور ان کی ڈیتھ صدام حسین کی پیدائش سے کچھ ہی مہینے پہلے ہو گئی تھی۔ صدام کی والدہ صبح طلفہ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ والدہ کے مالی حالات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ صدام حسین کا بچپن ننگے پاؤں کانٹوں پر چلنے جیسا تھا، یعنی اس کی والدہ بہت مشکل سے صدام حسین اور اپنے لیے 2 وقت کا کھانا مینیج کرتی تھی۔ لیکن غریب ہونے کے باوجود صدام حسین بہت دلیر تھا۔ اس کے کچھ ایسے قصے بھی سامنے آتے ہیں کہ یہ محلے کے 6-7 بچوں سے اکیلا لڑائی لڑ لیتا تھا۔ جب اس کی والدہ نے دیکھا کہ اب اس بچے کو 2 وقت کا کھانا دینا بھی مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے 3 سال کی عمر میں صدام حسین کو اس کے ماموں کے پاس بغداد بھیج دیا، جن کا نام خیر اللہ طلفان تھا، جو کہ ایران کی آرمی میں جاب کر رہے تھے، اور پیچھے سے ان کی والدہ ایک اور شخص سے شادی کر لیتی ہے جس کا نام ابراہیم حسن تھا۔ اس وقت عراق میں امریکہ نواز حکومت تھی اور عراق کی آرمی میں چند بڑے آفیسرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ نواز حکومت ہو، اور انہی چند آفیسرز میں صدام حسین کا ماموں بھی شامل تھا۔ لیکن یہ بات وہاں کی گورنمنٹ کو پتہ چل جاتی ہے، اور گورنمنٹ ان چند آفیسرز کو جیل میں ڈال دیتی ہے، جن میں صدام حسین کا ماموں بھی تھا۔ جب صدام کی والدہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صدام بغداد میں بالکل اکیلا ہے، تو ماں نے اسے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صدام کا سوتیلا باپ اس سے بہت نفرت کرتا تھا، اسے اکثر مارتا اور اسے روز صبح گھر سے نکالتا اور بولتا شام کو پیسہ لے کر واپس گھر آنا۔ یعنی چھوٹی سی عمر میں صدام پر ٹف ٹائم آ چکا تھا، لیکن صدام اس سے ٹوٹا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو رہا تھا، کیونکہ صدام بچپن سے ہی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ 1947 میں صدام کا ماموں جیل سے رہائی پاتا ہے، اور صدام اسی سال واپس ماموں کے پاس بھاگ جاتا ہے، اور یہیں سے صدام اپنی اصل زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ صدام اپنے ماموں کے نظریے کو بالکل صحیح سمجھتا تھا کہ ادھر کوئی امریکہ نواز حکومت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سارے عرب ممالک کو انگریز سے دور رہ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانی چاہیے۔ اسی وقت پورے عرب ممالک میں ایک پارٹی بہت زیادہ زور پکڑتی ہے، اور اس پارٹی کا نام باتھ پارٹی تھا، اور اس پارٹی کا مشن بھی یہی تھا کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں سب کا ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ صدام حسین کا ماموں اس پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے، جسے دیکھ کر صدام حسین بھی عراق کے اندر اس پارٹی سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے لگا کہ بس یہی ایک راستہ ہے جس سے وہ اپنے ملک کو آزاد کروا سکتا ہے۔ صدام باتھ پارٹی میں سب سے چھوٹی ایج کا ممبر تھا، لیکن بہادری کی وجہ سے پارٹی میں اپنا نام بنا چکا تھا۔ اب ایک طرف عراق کی عوام امریکہ نواز حکومت کے خلاف تھی، دوسری طرف صدام کی باتھ پارٹی، اور تیسری طرف آرمی کے چند بڑے آفیسرز۔ Syrian people, government and army and nation, which took place yesterday. آخر ان سب نے مل کر اس گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا، اور عراق کا پرائم منسٹر قاسم نام کا ایک آرمی آفیسر بن گیا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر عارف نام کا ایک شخص بن گیا۔
15th of July, 1958, Iraq has witnessed a dramatic turn of... عراق کی عوام بہت زیادہ خوش تھی کہ اب عراق کے آئل پر امریکہ کا نہیں بلکہ عراق ہی کا کنٹرول ہوگا، لیکن ایسا تھا نہیں۔ اصل میں قاسم نام کا آرمی آفیسر اندر سے رشیا کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اب اس نے رشیا کے ساتھ آئل ایگریمنٹ شروع کر دیے، یعنی پہلے جو آئل امریکہ لے جاتا تھا اب رشیا لے جائے گا۔ تو اس سے باتھ پارٹی، عوام اور آرمی کے آفیسرز ایک بار پھر قاسم پر غصہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اس بات پر تو چپ رہا کہ اس کی بنائی ہوئی حکومت گرا دی گئی، لیکن عراق کا تیل امریکہ کے بجائے رشیا لیتا رہے، یہ بات امریکہ کو کبھی بھی گوارا نہیں تھی۔ اسی لیے امریکہ نے باتھ پارٹی کے چند سینئر ممبر سے میٹنگ کی اور کہا کہ قاسم کو راستے سے ہٹانے میں ہم آپ کی فل سپورٹ کریں گے، لیکن بدلے میں بس عراق کے تیل پر امریکہ کا قبضہ ہوگا، باقی بے شک گورنمنٹ باتھ پارٹی کی ہی بن جائے۔ باتھ پارٹی کے سینئر ممبر لالچ میں آ گئے اور دوبارہ امریکہ کے جال میں پھنسنے جا رہے تھے، جس پر صدام تو چپ رہا، لیکن اسے اندر ہی اندر سے یہ چیز کھائے جا رہی تھی کہ تیل پر امریکہ کا قبضہ کیوں، عراق کا قبضہ کیوں نہیں۔ خیر اب عراقی وزیر اعظم قاسم کو مارنے کا پلان بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ اتنا مشکل پلان تھا کہ کوئی بھی شخص اس پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت ایک 24 سال کا بہادر نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا یہ کام میں سر انجام دوں گا، اور اس نوجوان کا نام صدام حسین تھا۔ پلان کچھ اس طرح بنا کہ 7 اکتوبر 1949 کو جب قاسم الرشید اسٹریٹ کے پاس سے گزرے گا تو صدام اور اس کے ساتھی اس پر حملہ کر دیں گے۔ آخر صدام نے پی ایم کی گاڑی پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے سے پرائم منسٹر کی گاڑی کا ڈرائیور تو مر گیا اور قاسم خود بچ گیا۔ اس حملے میں صدام کی ٹانگ پر گولی لگی، لیکن صدام بچ گیا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پرائم منسٹر نے آرڈر جاری کر دیا کہ صدام کو فوری طور پر گرفتار کر کے پھانسی دی جائے۔ صدام یہ سن کر عراق سے بھاگ کر مصر جانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں جا کر صدام نے لا کی پڑھائی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے اندر بیٹھ کر باتھ پارٹی کے لیے کام کر رہا تھا۔ آخر کار 8 فروری 1963 کو عراق کے اندر باتھ پارٹی امریکہ کی مدد سے قاسم کو مار کر حکومت گرا دیتی ہے، اور اب عراق کا صدر عبدالسلام عارف اور احمد حسن البکر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور یہ دونوں آرمی کے لوگ نہیں بلکہ باتھ پارٹی کے ممبر تھے، اور یہ ریولوشن آج بھی عراق کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، جسے رمضان ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے ہی صدام کی پارٹی اقتدار میں آئی، صدام فوراً مصر چھوڑ کر عراق واپس آ گیا۔ پورے عراق کے اندر باتھ پارٹی نے ایک فورس تیار کی جس کا کام یہ تھا کہ جو بھی شخص باتھ پارٹی کے خلاف بات کرے اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دو، اور اس پوری فورس کا ہیڈ صدام حسین کو بنایا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرمی کے کچھ آفیسرز اور باتھ پارٹی کے درمیان کلیش شروع ہو جاتا ہے، جس پر آرمی آفیسرز نے پوری کی پوری باتھ پارٹی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، جس میں صدام حسین بھی تھا، اور آرمی کے لوگ خود اقتدار میں آ گئے۔ یعنی عراق میں گورنمنٹ کا مذاق بن چکا تھا، ایک گورنمنٹ بنتی دوسرا گرا دیتا، دوسری بنتی تیسرا گرا دیتا۔ خیر جیل میں جانے کے بعد بھی صدام کا ایک بڑا لیڈر بننے کا خواب ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ جیل کے اندر بھی چین سے نہیں بیٹھا، بلکہ وہاں بھی باہر باتھ پارٹی کے کچھ لوگ جو کہ چھپے ہوئے تھے ان تک پیغامات بھجواتا تھا۔ اس کے علاوہ فارغ وقت میں ہٹلر اور سٹالن کی کتابیں پڑھتا تھا، جو کہ صدام حسین کے پسندیدہ لیڈر تھے۔ اگلے 2 سال تک باتھ پارٹی اور صدام جیل میں رہے، لیکن 2 سال بعد صدام حسین نے ایک ٹرک سے کام لیا اور جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ صدام کو ایک جیل سے دوسری جیل میں ٹرانسفر کیا جانا تھا، جس کا صدام کو پتہ چلا تو اس نے وین کے ڈرائیور کو $5000 دینے کی لالچ دی اور بدلے میں بھاگنے کا پورا پلان بتایا۔
جس پر ڈرائیور مان گیا، اور جب صدام کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو راستے میں ڈرائیور نے دوسرے 3 سولجرز کو ہوٹل پر رکنے کا کہا اور سب نیچے اترے تو صدام اسی جگہ سے فرار ہو گیا۔ اب عراق کے اندر صدام ہی واحد لیڈر تھا جس نے عراق سے باہر رہ کر بھی باتھ پارٹی میں ایک بار پھر سے جان ڈالی۔ صدام چاہتا تھا کہ پھر سے پورے عراق میں آرمی کی بجائے باتھ پارٹی کا کنٹرول ہو، اور اس نے گورنمنٹ گرانے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی۔ اب صدام یہاں تو امریکہ سے گورنمنٹ بنانے کے لیے مدد مانگ رہا ہے، لیکن گورنمنٹ میں آ کر یہی صدام امریکہ کو تگنی کا ناچ نچائے گا، اور امریکہ بھی اس وقت صدام کی بہادری سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ لیکن آگے جا کر یہی امریکہ صدام حسین کو پھانسی کے تختے تک لے جائے گا۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ویڈیو میں آگے سب آئے گا۔ خیر، صدام پورے عرب ممالک میں باتھ پارٹی کے بڑے لیڈر سے میٹنگ کرتا ہے اور آخر کار عراق کے اندر گورنمنٹ گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بار پھر عراق میں باتھ پارٹی کا کنٹرول آ چکا تھا، اور اس بار عراق کا پریزیڈنٹ احمد حسن البکر بنا اور صدام وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پریزیڈنٹ احمد حسن کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، بلکہ عراق میں موجود ہر ادارہ صدام حسین کے کنٹرول میں تھا، یعنی ہر طرح کی پاور صدام حسین کے پاس ہی تھی۔ تو اس نے پورے عراق میں جاسوس چھوڑے، اور جو بھی صدام حسین کے خلاف بولتا اسے جیل میں بھیج دیا جاتا۔ اسی دوران صدام کو اس کی خفیہ پولیس بتاتی ہے کہ عراق کے پرائم منسٹر امریکہ کے لیے کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو صدام زبردستی پرائم منسٹر کو عراق سے نکال کر یورپ بھیج دیتا ہے اور خود پرائم منسٹر بن گیا۔ صدام اس وقت صرف باتھ پارٹی کا لیڈر ہی نہیں بلکہ پورے عراق کا بادشاہ بن چکا تھا، اور یہیں سے صدام حسین نے بڑے سٹیپ اٹھانے شروع کیے۔ یعنی کہ صدام نے پورے عراق کے آئل اور گیس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور امریکہ کو سائڈ پر لگا دیا۔ یہ صدام حسین کی طرف سے پہلا بڑا جھٹکا تھا جو کہ امریکہ کو ملا۔ اسی وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں، جس کا امریکہ کو تو بھاری نقصان ہوا اور عراق کو بہت زیادہ فائدہ۔ اسی دن سے صدام حسین عراقی عوام کے لیے ہیرو بن گیا۔ اس نے آئل اور گیس کے پیسے کو استعمال کر کے عراق کو ماڈرن بنانا شروع کر دیا۔ صدام نے بچپن میں عراق کے گاؤں کے برے حالات دیکھے ہوئے تھے، یعنی نہ پڑھائی کے لیے سکول اور نہ ہی علاج کے لیے ہسپتال۔ تو اس نے عراق کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں بجلی، سکول اور ہسپتال بنائے۔ اس وقت عراق کی اکانومی اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی کہ 1 دینار $3 کے برابر تھا، اور یہ چیز امریکہ کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی، جس پر امریکہ نے وہی قدم اٹھایا جو کہ شروع سے اٹھاتا ہے۔ یعنی امریکہ نے دیکھا کہ صدام آگے جا کر ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، تو اس نے صدام کی حکومت گرانے کی سازش کی۔ لیکن صدام حسین بھی 2 قدم آگے کا سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آئل اور گیس پر کنٹرول حاصل کروں گا تو امریکہ یہی کام کرے گا۔ اسی لیے اس نے 16 جولائی 1979 کو پریزیڈنٹ کے سر پر گن رکھی اور کہا چپ چاپ گھر جاؤ، اور خود پریزیڈنٹ بن گیا۔ اس کے علاوہ صدام نے پورے عراق کی آرمی کو اپنے کنٹرول میں لیا اور ہر سولجر کی فیملی کو پڑھائی اور علاج وغیرہ کی سہولتیں دیں۔ یعنی کہ صدام نے ہر وہ کام کیا جس سے امریکہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود صدام کی خفیہ پولیس اسے بتاتی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر تمہاری ہی پارٹی کے کچھ لوگ تمہارے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو اس پر صدام حسین نے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی جس میں پارٹی کے ہر چھوٹے بڑے لیڈر کو بلایا گیا۔ میٹنگ ہال میں پہنچتے ہی صدام نے سنگار لگایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ میرے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد صدام نے کاغذ سے پڑھ کر لوگوں کے نام لینا شروع کیے اور کہا کہ جس جس کا نام آئے گا وہ چپ چاپ باہر کھڑی آرمی کی گاڑی میں بیٹھ جائے۔ حال میں ہر شخص کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کا نام آئے گا۔
کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ صدام ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرنے والا ہے۔ صدام نے ٹوٹل 68 لوگ نکالے، جن میں سے 22 لوگوں کو عراقی عوام کے سامنے گولیوں سے اڑا دیا اور باقی سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ صرف لیڈرشپ ہی نہیں بلکہ عام عوام میں بھی جو شخص صدام کے خلاف بات کرتا تو صدام اسے مروا دیتا۔ یعنی صدام پورے عراق میں ہر شخص کے دل و دماغ میں اپنا ڈر بٹھا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ آج بھی اسے ہٹلر سے کمپیئر کرتے ہیں۔ صدام صرف عراق ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں جہاں پہلے ہیرو مانا جاتا تھا، لوگوں کو سرے عام مروانے کی وجہ سے لوگ اسے جلاد سمجھنے لگے۔ صدام اس وقت کسی بھی شخص پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی سیکیورٹی کو اتنا ٹائٹ کر رکھا تھا کہ جو بھی کرنل صدام سے ملنے آتا پہلے اس کے کپڑے اتروا کر اس کی چیکنگ کی جاتی۔ اس کے علاوہ صدام کو یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی اس کے کھانے میں زہر نہ ملا دے، اسی لیے صدام کھانا کھانے سے پہلے شیف کے بیٹے کو بولتا کہ اس کھانے کو چکھو، اس کے بعد خود کھانا کھاتا۔ پورے عراق میں صدام نے اپنے شاندار پیلس بنا رکھے تھے، مطلب اس وقت صدام حسین اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ لیکن ابھی بھی صدام حسین کو ایک چیز کا ڈر کھائے جا رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ باتھ پارٹی کے سارے ممبر سنی مسلم تھے اور عراق کے اندر 60% شیعہ مسلم اور 15 سے 20% ہی سنی تھے۔ اس کے علاوہ جس سال صدام حسین عراق کا صدر بنا، سیم اسی سال ایران کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب آیا جس میں امام خمینی نے ایران میں امریکہ نواز حکومت کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کر دی اور ایران میں امام خمینی کو شیعہ مسلم کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ صدام کو ڈر تھا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی میجورٹی شیعہ لوگوں کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام خمینی کے کہنے پر شیعہ لوگ میری گورنمنٹ کو گرا دیں۔ اسی لیے صدام حسین امام خمینی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ دوسری طرف امام خمینی نے سارے عرب ممالک کو کہا کہ سب اپنے اپنے لیڈروں کے خلاف بغاوت کر دو، کیونکہ ان سارے ممالک کو امریکہ لیڈ کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس وقت صدام حسین سے زیادہ امام خمینی سے ڈر رہے تھے، تو دوسری طرف امام خمینی کے بیانات کی وجہ سے سارے عرب ممالک ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ اس پر سعودی عرب اور کویت نے صدام حسین سے کہا کہ تم ایران پر حملہ کر کے خمینی کی حکومت کو گرا دو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، جس پر صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ چند دنوں کے اندر جیت جاؤں گا، لیکن یہ صدام حسین کی پہلی بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ایران کا بچہ امام خمینی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ایرانی فوج عراق کے اندر گھس گئی۔ اس جنگ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک طرف امریکہ عراق کو خمینی کے خلاف اسلحہ دے رہا تھا تو دوسری طرف عرب ممالک فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے۔ یعنی ایک طرف صدام حسین جس کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل تھی تو وہیں دوسری طرف اکیلا امام خمینی، لیکن پھر بھی سب مل کر امام خمینی کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور عراق پر دن بدن قرضہ چڑھنے لگا۔ ادھر سے امام خمینی نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب یہ جنگ صدام حسین کی حکومت گرا کر ہی ختم ہوگی۔ دوسری طرف وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عراق کے اندر شیعہ مسلمز صدام حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن صدام نے اپنی حکومت بچانے کے لیے جس جگہ سے شیعہ لوگ کھڑے ہوتے ان کے گھر جلا دیتا اور ان معصوم لوگوں کو پھانسی لگوا دیتا۔ اسی دوران صدام نے اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائی اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، جس پر ایک شخص بولتا ہے کہ جنگ میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی اور ملک پر قرضے بھی بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ہار مان لینی چاہیے اور سیز فائر کرنا چاہیے۔ صدام کو ہار ماننے کا لفظ اتنا برا لگا کہ اس نے اس شخص کو کہا کہ ساتھ والے روم میں چلو اور وہاں لے جا کر اسے گولی مار دی۔
یعنی صدام اس وقت بالکل پاگل ہو چکا تھا، اور وہ عراق میں موجود ایسے گاؤں جہاں شیعہ لوگ رہتے تھے اور وہ ایران کو سپورٹ کر رہے تھے، صدام نے ان لوگوں پر زہریلی گیس پھینک کر سب کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فوج سے کہا کہ بارڈر پر بھی زہریلی گیس پھینکو، اور بارڈر پر کیمیکل ویپن سے حملے کیے گئے جس سے ایران کی فوج کے 10,000 سپاہی مر گئے۔ امریکہ جانتا تھا کہ صدام نے کیمیکل ویپن سے حملے کیے ہیں، لیکن فی الحال خمینی کو ہرانا تھا تو امریکہ چپ رہا۔ بعد میں انہی کیمیکل حملوں کی وجہ سے صدام کو پھانسی دی جائے گی۔ کل ملا کر 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ ایران اور عراق کے ساتھ ساتھ سارے عرب ممالک اور امریکہ سبھی سمجھ چکے تھے کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو سیز فائر کر دیا گیا، اور اس جنگ میں کسی بھی ملک کو فائدہ تو نہ ہوا، لیکن دونوں ملکوں کے 10 لاکھ لوگ مر گئے۔ جنگ کے بعد ایک طرف تو عراق پر بھاری قرضہ تھا، تو وہیں دوسری طرف لوگ 2 وقت کے کھانے کے لیے ترسنے لگے۔ صدام نے جن عرب ممالک سے قرضے لیے ہوئے تھے انہیں قرضے معاف کرنے کا بولا، اور کہا کہ خمینی کے ساتھ میں اکیلا تمہاری جنگ لڑا ہوں، اور یہ جنگ نہ لڑتا تو خمینی تم سب کی حکومت گرا دیتا، اسی لیے سارے قرضے معاف کرو۔ لیکن کویت اور سعودی عرب نے کہا کہ کوئی معافی نہیں، جلدی سے جلدی ہمارے قرضے واپس کرو۔ لیکن اس بار صدام نے ریکویسٹ کرنے کے بجائے صاف صاف بول دیا کہ عراق کسی ملک کو 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرے گا۔ اب صدام کی عرب ممالک کے ساتھ بھی بگڑنے لگی، اور صدام کو لگا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اسی لیے اس نے سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا، اور اب اپنے ارد گرد فیملی کے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیے، جیسے کہ اس کے اپنے 2 بیٹے اور داماد وغیرہ۔ صدام کا بیٹا اس وقت عرب دنیا کا عیاش ترین لڑکا تھا۔ اس کا بیٹا لگژری لائف کے ساتھ ساتھ انتہائی ظالم بھی تھا۔ عراق کے اندر صدام نے جسے بھی مروانا ہوتا تو اپنے بیٹے کو بول دیتا۔ صدام کے بیٹے نے امریکہ اور عرب دنیا کو چکما دینے کے لیے پورے عراق میں صدام کے جتنے بھی محل تھے وہاں پر اور صدام کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں کی سرجری کروائی، اور وہ سب بالکل صدام کی طرح دکھنے لگے۔ یہ سب اسی لیے کیا تاکہ امریکہ صدام کو مارنا چاہے تو اسے سمجھ ہی نہ لگے کہ اصل میں صدام کون ہے۔ صدام کا بیٹا اتنا ظالم اور عیاش تھا کہ اس پر کئی زیادہ ہالی ووڈ موویز بنی ہوئی ہیں۔ جب کویت نے دیکھا کہ عراق اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا تو اس نے پوری دنیا میں سستی قیمت پر تیل بیچنا شروع کر دیا، جس سے عراق کو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ صدام کو یہ دیکھ کر کویت پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ کویت اور عراق کے بارڈر آپس میں جڑے ہوئے تھے، تو صدام نے الزام لگایا کہ کویت زمین کے اندر ہماری طرف سے تیل نکال رہا ہے، جس سے عراق کو نقصان ہو رہا ہے۔ بس یہی الزام لگا کر اس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ Saddam was a potential Hitler who must be stopped. War with Iraq could begin at any moment. اور چند ہی گھنٹوں میں کویت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ صدام کی لگاتار عرب ممالک کے ساتھ جنگوں سے عرب ممالک ہی نہیں بلکہ سارے مسلمز بھی اس کے خلاف ہو چکے تھے، کیونکہ ان جنگوں کی وجہ سے بچے اور بوڑھے بھوک سے مر رہے تھے۔ لیکن صدام اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کویت پر حملے کے بعد صدام کی زندگی کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک طرف امریکہ نے عراق پر کڑی پابندیاں لگا دیں کہ اب عراق دنیا میں کہیں بھی تیل نہیں بیچ سکتا، دوسری طرف سارے مسلم ممالک عراق کے خلاف ہو گئے۔ یہاں صدام نے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ جگہ بنانے کے لیے اسرائیل پر میزائل داغ دیے، جس پر کچھ لوگوں نے صدام کے اس کام کو سراہا اور کہا کہ آخر کوئی تو لیڈر ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے۔ Весь народ Республики Ирак, ее президента Саддама Хусейна. جس جگہ سے میزائل داغے گئے اس جگہ پر صدام حسین نے ایک مسجد تعمیر کر دی، جس کے مینار میزائل نما بنائے گئے، اور اس مسجد کا نام المارک یعنی کہ تمام مارکوں کی ماں رکھا گیا۔ یہی نہیں بلکہ 1997 میں صدام نے اپنے خون سے قرآن لکھوا دیا۔ صدام نے اعلان کیا کہ میں نے اپنی عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے 2 سال تک صدام نے تھوڑا تھوڑا کر کے 27 لیٹر خون دیا،
اور اس خون کو سیاہی میں بدل کر پورا قرآن لکھ دیا۔ صدام کے اس کام سے ایک بار پھر کچھ مسلمان کہنے لگے کہ دیکھو صدام اپنے مذہب سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے خون سے قرآن لکھوا دیا، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ خون ناپاک چیز ہے اور اس سے قرآن لکھنا شریعت کے خلاف ہے۔ اسی دوران امریکہ نے دوسرے عرب ممالک سے کہا کہ اگر صدام کو یہیں پر نہ روکا تو آگے صدام تم سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اگر تم سب مجھے صدام کے خلاف آپریشن کرنے دو تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اصل میں امریکہ کسی طرح عرب ممالک میں اپنے بیسز بنانا چاہتا تھا۔ چونکہ سارے عرب ممالک بھی صدام حسین سے ڈرے ہوئے تھے، اسی لیے سعودی عرب نے امریکہ کو پہلی بار بیس دیے اور امریکہ نے صدام حسین کو وارننگ دی کہ یا تو کویت کی سرزمین چھوڑ دو یا پھر امریکہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صدام کویت چھوڑنے کے بجائے ایک بار پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر کار امریکہ نے کویت کے اندر عراقی فوج پر حملہ کر دیا، جس کا نام آپریشن ڈیزرٹ سٹورم رکھا گیا۔ اور صرف ایک مہینے کے اندر اندر عراقی فوج کویت سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد امریکہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کوئی ایسا بہانہ ہو جس سے عراق پر حملہ کر کے صدام کو پکڑ سکے، لیکن امریکہ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف امریکہ کا صدر بش کویت میں آپریشن کامیاب ہونے کے بعد یہاں کا وزٹ کرتا ہے تو صدام بش کو مروانے کے لیے کچھ لوگوں کو کویت بھیجتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کویت میں امریکی فوج پکڑ لیتی ہے اور سارا الزام صدام پر آ جاتا ہے۔ اب امریکہ سمجھ چکا تھا کہ صدام ان کے راستے کا کانٹا ہے اور کسی بھی وقت امریکہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے امریکہ نے ایک الگ چال چلی اور صدام کے دونوں داماد کو پیسہ دکھا کر ان کو خرید لیا، اور دونوں داماد امریکہ جا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عراق کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ دنیا با حیرت به تلویزیون ها خیره شد. امریکہ کو عراق پر حملہ کرنے کا زبردست جواز مل چکا تھا اور امریکہ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اگر صدام کو یہیں پر نہ روکا تو عرب ممالک کے ساتھ ساتھ صدام پوری دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے بعد پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جبکہ صدام امریکہ کے اس الزام کو ڈینائی کر دیتا ہے اور اپنے داماد کو کہتا ہے کہ اگر دونوں عراق واپس آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کر لو تو دونوں کو معاف کر دوں گا۔ اس پر دونوں داماد اگلے ہی دن عراق واپس آ جاتے ہیں تو صدام خود ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے جاتا ہے، اور جیسے ہی صدام کی دونوں بیٹیاں اور داماد ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں، صدام دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دلواتا ہے اور دونوں داماد کو ایئرپورٹ کے ایک کمرے میں کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیتا ہے۔ لیکن امریکہ اپنا کام کر چکا تھا، اسے عراق پر حملے کا جواز مل چکا تھا، لیکن اسی دوران 2001 میں امریکہ کے اندر 9/11 کا ثانیہ پیش آیا، جس نے امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، اور امریکہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس حملے کا ذمہ دار صدام حسین کو ٹھہرا کر عراق پر جلدی سے جلدی حملہ کیا جائے، کیونکہ امریکہ صدام کا شکار کرنے کے ساتھ ساتھ عراقی آئل پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں امریکہ 9/11 حملے کے بعد ایک نئی جنگ میں گھسنے جا رہا تھا، اور یہ جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کو آئل کی ضرورت تھی۔ امریکہ کچھ الزام لگاتا ہے کہ 9/11 کی پلاننگ عراقی آرمی اور اسامہ نے سوڈان کے اندر بیٹھ کر کی تھی، لیکن اس الزام کو ثابت نہ کر سکا۔ آخر کار امریکہ نے 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد ایک دن اچانک امریکہ کا وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ صدام کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں اور اس کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، اور ان 2 دنوں میں صدام حسین عراق کی سرزمین چھوڑ دے۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. جبکہ صدام حسین جواب میں کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا، بلکہ میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔
آخر صدام حسین کا تعاقب اس وقت شروع ہوا جب مارچ 2003 میں امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور اس حملے کے پیچھے دو ریزنز تھی۔ ایک تو یہ کہ عراق کی عوام صدام حسین سے تنگ ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ عراق کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، اور صدام حسین ان ہتھیاروں کا استعمال کسی بھی وقت کر سکتا ہے جو کہ خطے میں کشیدگی کا باعث بنے گا۔ American and coalition forces are in the early stages of military operations. امریکی فوج اتحادی فورس کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکی تھی، لیکن دنیا میں کچھ بڑے ممالک امریکہ کے اس اقدام کے حق میں تھے اور کچھ اس کے مخالف۔ اس وقت امریکن وزیر خارجہ کولن پاول ٹی وی پر آ کر پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے کہتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے بڑی وجہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار کا ہونا ہے۔ There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. لیکن بعد میں امریکہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ اس آپریشن کے دوران امریکہ کو کسی بھی جگہ سے کوئی خطرناک ہتھیار نہیں ملے، اور آج تک امریکہ یہ ثابت نہ کر سکا کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار تھے۔ When we first got in there, started looking around and didn't find anything, you get that kind of sinking feeling that, عراق پر یہ حملہ بجلی کی رفتار سے کیا گیا، کیونکہ حملہ کرنے والا صرف امریکہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ کی افواج بھی شامل تھیں۔ اسی لیے ان افواج نے بغداد یعنی کہ عراق کے دارالحکومت تک پہنچنے کا یہ سفر بہت ہی کم وقت یعنی کہ 3 ہفتوں میں مکمل کر لیا۔ اس وقت صدیوں پرانی بغداد کی سڑکوں پر امریکی ٹینکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بغداد مکمل طور پر امریکی قبضے میں آ چکا تھا، لیکن اس کامیابی کے باوجود امریکی فوج ایک شخص کو ڈھونڈنے میں اب بھی ناکام تھی، اور وہ تھا صدام حسین۔ بہت سے لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ صدام حسین عراق چھوڑ چکا ہے اور کسی دوسرے ملک بھاگ گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ صدام اسی ملک میں کہیں روپوش ہے۔ بغداد کے ایک مصروف اور تاریخی چوک میں صدام حسین کا مجسمہ لگا ہوا تھا۔ آج اسی جگہ پر امریکی فوجی اور سینکڑوں عراقی شہری جمع تھے۔ صدام کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور امریکی فوج نے اپنی فتح کا اعلان کر کے اس مجسمے کے چہرے پر امریکی پرچم لپیٹ دیا، لیکن جیسے ہی امریکی پرچم لہرایا گیا، وہ خوشی لمحوں میں عراقی عوام کے لیے غم میں بدل گئی، کیونکہ عراقی عوام نے اس عمل کو ایک نئی غلامی کی شروعات سمجھا، گویا اب صدام کی جگہ امریکہ نے لے لی ہو۔ یہ منظر دلوں کو چیر گیا، ایسا لگا جیسے عراق کا وقار روند دیا گیا ہو۔ جب امریکی فوجیوں کو احساس ہوا کہ ان کی یہ حرکت دنیا میں کس قدر منفی پیغام دے رہی ہے، تو فوراً امریکی پرچم اتارا گیا اور اس کی جگہ عراقی پرچم لہرا دیا گیا۔ پھر ہزاروں لوگوں کے ہجوم نے زوردار نعروں کے ساتھ صدام حسین کے مجسمے کو گرایا، لیکن ایک بات یاد رہے، گرنے والا صرف صدام حسین کا مجسمہ تھا۔ اصلی صدام، جس نے عراق پر دہائیوں حکومت کی، جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے تھے، اب بھی کہیں زیر زمین روپوش تھا۔ اب اسے تلاش کرنا امریکی فوج کے لیے صرف ایک مشن نہیں بلکہ ایک جنون بن چکا تھا، اور اسی مشن کے لیے امریکہ کی طرف سے ایک انوکھا مگر چالاک طریقہ اپنایا گیا۔ فوجی عام طور پر اپنے فری ٹائم میں تاش کے پتے کھیلتے تھے، تو امریکی حکومت نے ایسا تاش کا پتوں والا سیٹ بنایا جس میں عراق کے سابق حکومت کے 25 سب سے خطرناک اور مطلوب افراد کے چہرے شامل کیے گئے۔ ہر پتے پر ایک چہرہ، ایک نام اور ایک کہانی۔ ان سب میں جو سب سے اوپر تھا اور جو سب سے بڑا شکار تھا، وہ تھا صدام حسین۔ بغداد کو فتح کیے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران امریکی فوج نے بیشتر اہم افراد کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا تھا، لیکن صدام حسین اور اس کے بیٹے ابھی تک ہاتھ نہیں آئے۔ صدام کو تلاش کرنے کے لیے امریکی فوج نے ایک اور بڑا کھیل کھیلا۔ صدام کے دونوں بیٹوں ادی اور کسی پر $15 ملین انعام کا اعلان کیا گیا، اور خود صدام حسین کے سر کی قیمت $25 ملین مقرر کی گئی۔ Senator, is today's $25 million on the head of Saddam going to change anything? With a reward of $25 million, اس بھاری انعام کی بدولت امریکی فوج اور عراقی عوام لالچ میں آ گئی
اور صدام کو پکڑنے کے لیے کوششیں مزید تیز ہو گئیں۔ 4 ماہ بعد ایک شخص عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل سے آ کر امریکی فوجیوں کو بتاتا ہے کہ وہ صدام حسین کے دونوں بیٹوں عدی اور کسی کو اپنے گھر میں چھپا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی فوجی پہلے تو حیرت میں ڈوب گئے، مگر اگلے ہی دن امریکی دستے اس شخص کے گھر پہنچے جو کہ موصل کے اندر واقع تھا، اور وہاں اس محل نما عمارت میں واقعی صدام کے دونوں بیٹے چھپے ہوئے تھے۔ جب امریکی فوج نے انہیں باہر آنے کو کہا تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور یوں ایک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ امریکی فوج پیچھے ہٹ گئی اور مزید فوج طلب کی گئی، اور اب صرف سپاہی ہی نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ میزائل بھی تھے، اور وہ محل جو پناہ گاہ بنا ہوا تھا فضا سے مارے گئے ایک ہی حملے میں تباہ ہو گیا۔ جب گرد و غبار چھٹا اور فوجی اندر داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ عدی اور کسی دونوں مارے جا چکے۔ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں مارنا امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں زندہ پکڑے جاتے تو شاید صدام تک پہنچنا آسان ہوتا، لیکن امریکی فوج کا ترجمان میڈیا پر آ کر اسے اپنی ناکامی نہیں بلکہ کامیابی قرار دے رہا تھا۔ اگرچہ یہ ممکن نہیں تھا کہ صدام کے بیٹے اپنے والد کے ٹھکانے کی معلومات دیتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ دونوں بیٹوں کے مر جانے کے بعد صدام تک پہنچنے کا راستہ اور بھی زیادہ دھندلا گیا تھا۔ لیکن اسی حملے کے بعد ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ صدام حسین نے خود اپنی زندگی کا اشارہ دیا۔ ایک آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی جس میں اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے مارے جانے پر رو رہا تھا۔ امریکہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا، اس نے جو انعام رکھا تھا اس کے نتیجے میں صدام کے دونوں بیٹے مارے جا چکے تھے، اور اس شخص کو انعام دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے فیملی کے ساتھ امریکہ لے جایا گیا۔ امریکہ کو امید تھی کہ جب عراقی عوام دیکھیں گے کہ انعامی رقم واقعی ہی دی جا رہی ہے تو مزید لوگ بھی سامنے آئیں گے اور صدام حسین کی گرفتاری میں مدد کریں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے امریکی چھاپہ مار کارروائیاں اور تیز ہوتی گئیں، اور ان کارروائیوں میں کئی جگہ پر بے گناہ لوگ بھی مرے، لیکن امریکہ نے ان بے گناہ لوگوں کی موت پر کوئی معذرت نہ کی۔ ان کارروائیوں سے چونکہ کوئی کامیابی نہ مل سکی تو امریکی حکمت عملی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اب امریکی فوج کا فوکس صدام حسین کے سابق ساتھیوں پر آ گیا، یعنی ان افراد پر جو اس کی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان لوگوں میں سے شاید کوئی صدام کے چھپنے کی جگہ بتا سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی ایک بھی شخص کے پاس صدام کے موجودہ مقام کے متعلق کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اسی دوران ایک امریکی اسٹاف سارجنٹ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم لوگ جن کو تلاش کر رہے ہیں وہ تو صدام کی گورنمنٹ کا حصہ تھے جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کے خیال میں صدام کو چھپانے میں اس کے قریبی سیکیورٹی گارڈ کا زیادہ عمل دخل ہوگا، لہٰذا ہمیں صدام حسین کے سیکیورٹی گارڈز کو پکڑنا چاہیے۔ جب صدام اقتدار میں تھا تو اس نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے 3 سطحوں پر مشتمل سیکیورٹی کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا۔ سب سے باہر والے گارڈ وہ تھے جو صدام کی مختلف رہائش گاہوں پر جیسے کہ اس کے محلوں پر مقرر تھے۔ دوسرے درجے کے گارڈز وہ تھے جو صدام کے سفر سے پہلے مختلف جگہوں پر جا کر سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بناتے تھے، اور صدام کے سب سے قریبی گارڈز الحمایہ تھے۔ یہ وہ ایلیٹ محافظ تھے جو صدام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ امریکی سٹاف سارجنٹ میڈوکس نے اندازہ لگایا کہ انہی الحمایہ گارڈز میں سے کچھ لوگ صدام کی حفاظت اب بھی کر رہے ہوں گے۔ انہیں تلاش کرنے کے لیے میڈوکس نے اپنا کام صدام کے آبائی شہر تکریت سے شروع کیا۔ اگرچہ تکریت کو پہلے سے ہی مکمل طور پر چھانٹا جا چکا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صدام یہاں نہیں ہے، لیکن یہ جگہ ایک خاص قبیلے المسلط کا گڑھ تھی، اور صدام کے بیشتر قریبی باڈی گارڈز کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ جیسے ہی میڈوکس نے تفتیش کا سلسلہ شروع کیا، اسے ایک نام بار بار سننے کو ملا،
اور وہ تھا محمد ابراہیم المسلط. اور جتنا زیادہ محمد ابراہیم کے بارے میں وہ جانتا گیا اسے اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا گیا کہ وہ صحیح راستے پر ہے. محمد ابراہیم نہ صرف صدام کے سب سے قریبی محافظوں میں شامل تھا بلکہ یہی وہ شخص تھا جو امریکہ کے خلاف مزاحمت بھی کروا رہا تھا. اگر واقعی محمد ابراہیم مزاحمتی کارروائیوں کا مرکز ہے تو وہ ضرور جانتا ہوگا کہ صدام کہاں چھپا ہوا ہے. اسی وجہ سے محمد ابراہیم امریکی فوج کا سب سے اہم ہدف بن گیا. امریکی فوج نے محمد ابراہیم کے بھتیجے سے تفتیش شروع کی تو اس نے محمد ابراہیم کے ڈرائیور کا نام بتایا. جب ڈرائیور سے تفتیش کی گئی تو اس نے محمد ابراہیم کے بیٹے کا سراغ دیا، لیکن محمد ابراہیم کا بیٹا کسی بھی مزاحمتی کارروائی میں شامل نہیں تھا. محمد ابراہیم کے بیٹے سے صرف یہ معلومات مل سکی کہ میرا والد اکثر سامرا شہر میں ایک تالاب پر مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے. یہ معلومات بظاہر چھوٹی سی تھی لیکن امریکی یہ جانتے تھے کہ صدام حسین مسگوف نامی عراقی مچھلی کا دیوانہ ہے. امریکی فوج نے اس مچھلی فارم پر چھاپا مارا تو وہاں پر 2 مچھیرے ملے. ان میں سے ایک مچھیرا عراقی فوج میں شامل ایک لیفٹیننٹ تھا. جب اس سے محمد ابراہیم کا پوچھا گیا تو اس نے کہا محمد ابراہیم کا پتہ تو نہیں جانتا لیکن ہاں بغداد میں ایک مکان کے اندر میری ہی طرح کا ایک لیفٹیننٹ ہے. امریکن فوج نے بغداد اس گھر پر چھاپا مارا تو حیرت انگیز طور پر اس مکان کے اندر خود محمد ابراہیم بیٹھا ہوا تھا. جب اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ صدام حسین ایک چھوٹے سے زرعی گاؤں الدور میں چھپا ہوا ہے. فوجیوں نے محمد ابراہیم کو قیدی بنا کر اس کے ساتھ گاؤں کی تلاش شروع کی. اس کی معلومات پر دریائے دجلہ کے مشرق میں 2 عام سے فارم ہاؤسز کی تلاشی لی گئی لیکن وہاں پر کچھ بھی نہ ملا. فوجی مایوس ہو کر واپسی کا سوچ رہے تھے کہ محمد ابراہیم نے دوسرے فارم ہاؤس کے شمال میں ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا. یہ عمارت صرف 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور یہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ محمد ابراہیم کو صدام حسین کی موجودگی کے بارے میں یقین ہے مگر وہ فوجیوں کو براہ راست کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا. شاید اس کے دل میں کوئی آخری جھجک باقی تھی. وہ امریکی فوج کی مدد تو کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خود صدام حسین کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا. اسی لیے محمد ابراہیم نے جھونپڑی کے باہر زمین میں دنسی ہوئی ایک رسی کو پاؤں سے ٹھوکر مارنی شروع کی. فوجی فوراً سمجھ گئے. انہوں نے رسی کو کھینچا تو وہ زمین کے اندر جا رہی تھی. انہوں نے زمین کھود کر ایک خفیہ دروازہ کھولا اور وہاں صدام حسین چھپا بیٹھا تھا. امریکی فوج نے صدام حسین کو زندہ گرفتار کر لیا. United States military forces captured Saddam Hussein alive. ایک وقت میں ویل ڈریس اور شاہی طریقے سے رہنے والا صدام آج داڑھی بکھری ہوئی اور گندے کپڑے پہنے ہوئے امریکہ کے کنٹرول میں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے کئی مہینوں سے شیو نہیں کی اور تھکان اس کے چہرے سے بالکل واضح نظر آ رہی تھی. صدام حسین نے اس گڑھے سے باہر آتے ہی امریکن آرمی کے سولجر سے اونچی آواز میں بات کی اور ساتھ ہی اسے دھکا مارتا ہے جس سے آرمی کا ایک نوجوان آگے بڑھ کر صدام حسین کو نیچے گراتا ہے اور اس کی تلاشی لیتا ہے لیکن صدام حسین سے کچھ بھی نہیں نکلتا. جب صدام کو اس چھوٹے سے گڑھے سے گرفتار کیا گیا تو امریکی فوج نے پوری دنیا کے صحافیوں کو اس جگہ لے جا کر دکھایا. کل ملا کر صدام حسین مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور اگلے 1 سال تک صدام حسین کو US بیس پر چھپا کر رکھا گیا اور امریکہ صدام پر طرح طرح کے ٹارچر کر رہا تھا کہ کسی طرح یا تو صدام حسین یہ مان لے کہ 9/11 میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا کوئی رول تھا یا پھر اس کے پاس خطرناک مہلک ہتھیار ہے. لیکن صدام حسین نے ہر طرح کا طریقہ اپنانے کے باوجود اس نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لی تو امریکہ بہانہ بنا کر پھانسی کے تختے تک پہنچا دے گا. آخر کار امریکہ نے دیکھا کہ صدام کو کسی بھی طرح سے توڑنا ناممکن ہے
تو اس نے 2005 میں صدام پر ایک کیس چلایا کہ عراق ایران جنگ میں صدام نے عراق ہی کے ایک شیعہ گاؤں دوجیل پر زہریلی گیس پھینک کر بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کیس کے دوران جج نے صدام حسین سے اس کا نام پوچھا تو صدام نے کہا مجھے میرا نام بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ میرا نام پوری دنیا جانتی ہے۔ اور تم سب جج نہیں بلکہ امریکہ کے پٹھو بن کر کام کر رہے ہو۔ آخر کار صدام حسین کو اسی کیس میں موت کی سزا سنائی گئی، لیکن موت کی سزا سن کر بھی صدام عدالت میں کہہ کے لگا کر ہنستا رہا اور امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتا رہا۔ صدام کی بہادری کو دیکھ کر ایک بار پھر پورے عرب ممالک میں لوگ صدام کے حق میں بولنے لگے، جس وجہ سے صدام کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنے کے بجائے جلدی سے جلدی سزائے موت دینے کا سوچا گیا، جس پر صدام حسین نے اپنی آخری خواہش یہ بتائی کہ مجھے گولی مار کر ختم کر دو، لیکن عدالت نے اس کی یہ خواہش ریجیکٹ کر دی۔ آخر کار 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دی گئی، لیکن اپنے آخری وقت تک صدام حسین نہ ڈر دکھائی دے رہا تھا اور آخری وقت بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا تھا۔ صدام کی پھانسی کی ساری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد پوری دنیا میں بونچال آ گیا۔ کچھ لوگ صدام کے مرنے پر خوش تھے اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ امریکہ نے اپنی دشمنی میں ایک ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ صدام کی موت کے باوجود جنگ ختم نہ ہوئی کیونکہ امریکی اتحادی افواج کے پاس کوئی واضح حکمت عملی موجود نہ تھی کہ صدام کو ہٹانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے پورے عراق میں بدامنی اور تباہی کا سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ عراق کی ساری آرمی کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ عراق کے تیل پر امریکہ نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ کل تک جو لوگ صدام حسین کی حکومت گرنے پر خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے تھے، آج وہ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ امریکہ اصل میں عراق کے تیل اور اس کے گیس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے پورے عراق کی عوام اب امریکہ سے نفرت کرنے لگی اور ان کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ کچھ سال بعد جب امریکن صدر عراق پہنچے تو میڈیا کے سامنے لوگوں نے ان پر جوتے برسائے۔ صدام حسین کے جانے سے آج تک پورا عراق بے روزگاری اور بھوک سے مر رہا ہے۔ آج تک لوگ صدام حسین کو نہ سمجھ سکے کہ آخر یہ کیسا شخص تھا۔ ایک طرف لوگوں کے دلوں میں ڈر بن کر بیٹھا ہوا تھا تو دوسری طرف انہی لوگوں کو اتنی سہولتیں دے رہا تھا جتنی کہ شاید رہتی دنیا تک عراق کی عوام کو کوئی لیڈر نہ دے سکے۔ صدام کے اندر ایک ہی وقت میں دو انسان رہ رہے تھے، ایک نرم دل اور دوسرا پتھر دل۔ اس شخص کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، جو کہ ایک طرف اپنے خون سے قرآن لکھوا رہا تھا تو وہیں دوسری طرف بے رحمی سے لوگوں کی زندگیاں چھین رہا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدھی دنیا صدام حسین کو ہیرو سمجھتی ہے اور آدھی دنیا اسے ایک ڈکٹیٹر کے طور پر جانتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ صدام حسین یہ دونوں تھا۔ آپ صدام کو ہیرو سمجھتے ہیں جس نے امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری زندگی گزاری، یا ایک ڈکٹیٹر جو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو انتہائی بے رحمی سے نگل گیا؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔